واللائي لم يحضن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. تو یہ سورہ الطلاق ہے، اس کا جوڑ پچھلی سورت سے یہ علماء نے بتلایا ہے کہ آیت نمبر 14 میں جو یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہوں گے تو ان سے احتیاط برتو. تو کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے حکم آنے سے ایک طرح کی دوری ہو جائے، شدت مزاج میں آ جائے بال بچوں اور بیویوں کے تعلق سے، اور اس کا اثر پھر اتنا پڑے کہ ان کے حقوق بھی متاثر ہونے لگ جائیں. اس واسطے یہاں خاص طور پر جو بیویوں کے ساتھ زندگی کا وہ پہلو کہ جس میں ان کو الگ کرنا ہے، تو اسلام تو اور شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ایک تو علیحدگی ہو نہیں، اور ہو تو وہ بھی سلیقے کے ساتھ ہو، اس میں کسی طرح کی زیادتی اور ظلم اور شدت نہیں ہونی چاہیے. تو اس واسطے یہاں طلاق کا مسئلہ ہے کہ طلاق اور عدت کے جو مسائل ہیں اس میں کیا چیز جو ہے وہ درست ہے اور ٹھیک ہے، اور اس سے یہ کہ کسی کا حق متاثر نہیں ہوتا اور نہ عورتیں اس میں زیادہ پریشان ہوں گی، اس طرح کے مسائل اس میں لائے گئے. تو پچھلے ہفتے اس سلسلے میں کچھ باتیں آ رہی تھیں. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، جو پہلی آیت ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں. اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یہاں تم سے مراد طلق تم تمام مسلمان، اور خطاب نبی سے شروع کیا گیا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی آدمی کا نام لے کے کہیں گے بھائی آپ سب لوگ، تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب تو ایک کو ہے مگر وہ حکم سب کے واسطے. یہ صورت یہاں ہے، حکم سب کے لیے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ ان کی عدت کے لیے طلاق دو. مراد اس سے یہ ہے کہ طلاق ایسی حالت میں دو کہ ان کی عدت شروع ہونے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو سکے. یہ ہے مطلب، وضاحت ابھی ہوگی. مطلب اس کا یہ عدت شروع کرنے میں پریشانی نہ ہو. صاحب سورہ البقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں جو ہیں وہ ٹھہری رہیں 3 قروء تک. قروء حمزہ ہے آخر میں. اب قروء جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہاں ٹھہری رہنے کا مطلب ہے عدت گزاریں، یعنی مطلب کوئی دوسری شادی نہ کر لیں، طلاق کے بعد ٹھہریں 3 قروء تک. قروء قرء کی جمع ہے. اس میں عربوں میں اس کا استعمال 2 مختلف معنی میں ہوا ہے، اسی لیے فقہا میں اس میں اختلاف ہے. قرء کے معنی پیریڈ کے اور حیض کے بھی ہیں، اور قرء کے معنی طہر کے بھی ہیں، یعنی جب پاک ہو جائے. وہ پاکی کا زمانہ جو ہے، 2 پیریڈ کے بیچ میں جو طہر، اس کو کہتے ہیں طہر، تو اس کو بھی قرء کہا گیا. ہو سکتا ہے کہ استعمال کا جگہ جگہ فرق ہوتا ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرء کے معنی لیے حیض کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرء کے معنی لیے طہر کے. اثر کیا پڑا ہے اس کا، اس اختلاف کا؟ یہ میں پچھلی دفعہ یہ میں بتلا چکا ہوں اور آج پھر اس کو ذکر کروں گا کہ صحیح وقت جو ہے، جو شریعت نے جو تجویز کیا ہے طلاق اگر دینی ہے تو اس کے لیے کون سا؟ طہر کا زمانہ ہونا چاہیے، پاکی کا، اور اس زمانے کے اندر اس شخص نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو. یہ ہے صحیح وقت. اچھا صاحب، مسئلہ بعد میں ابھی بتاؤں گا میں، یہ شاید میں نے پچھلے ہفتے ذکر بھی کی ہوگی. تو اب سوال یہ کہ ایسی ہم سمجھ لیں کہ جب یہ صحیح وقت ہے اور اسی وقت میں کسی شخص نے اگر طلاق دی ہے، طہر کا زمانہ ہے اور ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اس نے طلاق دی، اب عدت اس کی شروع ہوتی. کب سے شروع ہوگی؟ 3 قروء. تو امام حنیفہ کے نزدیک پہلا پیریڈ جیسے شروع ہوگا، آئی بات سمجھ میں نہیں، اس کی عدت شروع ہو گئی. یعنی پہلا یوں ہوگا، پہلا، دوسرا، تیسرا. تو پہلا پیریڈ، دوسرا پیریڈ، تیسرا پیریڈ، جیسے ہی تیسرا پیریڈ ختم ہوگا عدت ختم. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی اس کے مطابق ان کے یہاں عدت کب شروع ہوگی؟ فوراً نہیں ہوتے، فوراً کے سوال اس میں دوسرے نے طلاق دی ہے. ہاں، یوں سمجھیے کہ ان کے ہاں شروع ہوگی کب؟ یہ جو طہر ختم ہو، پیریڈ ختم ہو، پھر طہر جو پہلا آئے گا وہاں سے شروع ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عدت لمبی ہو گئی. آئی بات سمجھ میں؟ تو خیر، یہ تو میں وضاحت کر رہا ہوں 3 قروء کی، کہ اس ایک آیت سے ان فقہا نے کیوں یہ کیا مسئلہ. اس لیے کہ عرب میں قرء کے معنی میں مختلف علاقوں میں مختلف معنی لیے ہوں گے، ایک نے ایک لیے. اچھا صاحب، اب یہاں جو بات چل رہی وہ یہ کہ طلاق دو اس کو ایسی حالت میں کہ اس کی عدت آسانی سے شروع ہو جائے. یہ ہے اس مطلب اس کا. وضاحت اس کی کیا ہے؟ اب آئیے، اگر
حیض کی حالت میں جس وقت پیریڈ چل رہے ہیں اس وقت اگر طلاق دی تو عدت کب سے شروع ہوگی؟ عدت شروع کب سے ہوگی؟ امام شافعی کے نزدیک تو طور سے شروع ہو گئی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک کب شروع ہوگی؟ وہ جو طور کے بعد پیریڈ آئے گا وہاں سے شروع ہوگی. لمبی ہو رہی مدت اس کی، یہ غلط ہے. یہ مطلب یا مثلا طہر میں طلاق دی مگر ہم بستری کر چکا ہو، اور ہم بستری کر لینے کے بعد اب پتہ نہیں چل رہا نا کہ بھائی آگے اس کا جو ہے وہ جو ہے پیریڈ ہونے ہے یا یہ پریگننٹ ہو گئی ہے. جب تک یہ نہیں کھل جاتا اس کے عدت کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو پریشانی ہے. اس لیے یہ کہا گیا کہ طہر کی حالت میں دو اور ہم بستری نہ ہو تب طلاق دو، تاکہ عدت کا شروع کرنے میں عورت کو پریشانی نہ ہو. یہ تو ہوئی وضاحت اس آیت کی. شان نزول اس کا کیا ہے؟ شان نزول کا جب لفظ بولتے ہیں یا جس بعض لوگوں نے اس کا لفظ بدل کے اسباب نزول رکھا، سبب نزول یعنی کیوں نازل ہوئی. اس بارے میں بتا دیں کہ اگر اس سلسلے میں جو بعض آیتوں یا بعض صورتوں کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ شان نزول ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ آیت اتری، تب یہ صورت اتری. ایسا بھی ہوا ہے بعض جگہ، کوئی واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد آیتیں اتری، یہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ قاعدہ کلی ایسا نہیں ہے کہ قاعدہ ہے کہ جب کہیں علماء بیان کریں کہ شان نزول یہ ہے تو لہذا وہ واقعہ پہلے ہو چکا آیت بعد اتری. ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. بلکہ یہ کہ آیت اتر گئی، کوئی واقعہ اس کے بعد پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفرنس میں اس آیت کو پڑھ دیا یا صحابہ نے اس کو ریفرنس میں اس آیت کو لے لیا، تو بھی اس کو شان نزول. کیا مطلب ہوا کہ یہ آیت اور یہ واقعہ ایک دوسرے کو کی وضاحت کر رہے ہیں. واقعہ کیا پیش آیا؟ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں اس کو عجیب بات ہے. جیسے آج کل کیا بہت عرصے سے کوئی شیعہ مرد ہو کہ عورت ہو، اسے اور کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور مسئلہ معلوم ہوگا کہ حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا. سامنے یہ اسے ضرور معلوم ہوگا. اور تو ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہے. اسی طرح سے آج کل جو ہیں یوں نماز کے مسئلے معلوم نہیں ہوں گے، شاید وضو کے مسئلے معلوم نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ آپ بہت سے سن لیں گے اور اس میں گڑبڑ کریں گے. یہ نہیں ہو کہ صحیح حدیث سنائیں گے بلکہ غلط سنائیں گے. وجہ اس کی کیا ہے کہ بھئی پڑھی تو ہے نہیں، میں نے آپ سے سن لی، آپ نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، چلی. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. طلاقیں نہیں، طلاق. یہ بات میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. طلاق دی حیض کی حالت میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. ابا جان نے جا کر کے آپ نے فرمایا کہ اس کو جا کے کہو کہ وہ رجوع کر لے، یعنی لوٹا لے، اور اس کا یہ لوٹانے کے بعد کیا ہے اس کو روکیں، یہ پیریڈ ختم ہونے دیں، اور ایک روایت میں جب طہر شروع ہو ہم بستری نہ ہو طلاق دیں، اور ایک اور روایت میں طہر بھی ختم ہو لینے دیں، پھر ایک اور حیض آنے دیں، پھر طہر شروع ہو اور بغیر ہم بستری کے پھر اس کو اگر دینا ہی ہے تو اس وقت طلاق دیں. یہ ہے وہ واقعہ. اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو تو عدت کے لیے دو. یعنی کیا مطلب؟ اس بات کی رعایت کرو کہ ان کی عدت جو ہے صحیح شروع ہو جائے. حیض میں تم نے دیا، اس سے تو اس کو پرابلم ہے. تو صاحب تو یہ واقعہ تھا. اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو حدیث تو اتنی ہے، اب لوگوں نے کیسے اس کو چلایا؟ ایک تو طلاقیں اور طلاق میں فرق ختم کر دیا. ہوگی نہیں بات؟ طلاقیں اور طلاق، ایک تو اس میں گڑبڑ کر دی. دوسری بات کیا ہوئی
کہ صاحب آپ نے رجوع کا حکم دیا، لہذا حیض کے زمانے میں طلاق ہی نہیں پڑتی، اور اگر پڑتی بھی ہے تو بھائی رجوع کر لو، چاہے 3 ہو چاہے 1000 ہو۔ یہ ہے وہ گڑبڑ جو لوگوں نے کی ہے، کیونکہ اس حدیث کو ایک اور جگہ جو روایت کیا گیا ہے اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں 3 طلاقیں دے دیا ہوتا تب بھی میں رجوع کر سکتا تھا کیا؟ یہ نہیں لوگوں کو معلوم۔ یہ روایت جو ہے، اسی روایت کو ایک اور جگہ جو لایا گیا اس میں حضرت ابن عمر کا یہ قول بھی ہے، ابن عمر کا، اگر میں 3 طلاق دے دی ہوتا تو بھی میں کیا رجوع کرتا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بانت من کا امراتو کا فقط عصیت اللہ، اگر تو ایسا کرتا تیری بیوی تجھ سے جدا ہو جاتی، تو اللہ کی نافرمانی کر چکا ہوتا، کیونکہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا تو جدا ہو جاتی، مطلب کیا؟ رجوع کا حق نہ رہتا۔ اب آپ بتائیے کہ جب تمام حدیثیں نہ ہو سامنے، مطلب کی بات لے کر کے اور اپنا اس کو کرو، تو اس لیے تمام صحابہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرات صحابہ 3 طلاقیں دینے کو نہیں، 1 طلاق دے کر کے اور پھر عدت گزرنے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اسی کو پسند کرتے تھے اگر ہو بھی کہیں تو۔ چنانچہ کئی واقعے ہوئے، ایک واقعہ میں نے پچھلی ہفتے سنایا تھا، اور وہ میں نے کہا تھا طلق ابن زید، طلق نہیں، وہ مجھے غلط نام یاد تھا، رکانہ ہے۔ رکانہ ابن زید جو ہیں وہ تو ایک ہوتا واقعہ کہ آپ نے پوچھا تھا تم نے 1 سے زیادہ جو طلاق دی 3 تو تمہاری نیت کیا تھی؟ انہوں نے بتا دیا کہ میری نیت تاکید کی تھی، آپ نے رجوع کی جاتے رجوع کر لو۔ اچھا صاحب، آپ کی خدمت میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اس نے 3 طلاقیں دی، تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں موجود ہوں اور کتاب اللہ کے ساتھ لوگ کھیل کرنے لگے۔ تو اسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ ایک صحابی نے سنا تو اور اس کے یا رسول اللہ، تو پھر میں کیا اس کو قتل نہ کر دوں؟ مطلب یہ کہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرنا جو نبی کو غصے میں ڈالنے والی بات ہے، یہ تو ایک طرح کا واجب القتل کر دینا۔ اتنا الفاظ ہیں، اس کے بعد کیا ظاہر قتل تو نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے اس پر کچھ مزید فرمایا، ایسا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا صاحب، ایک اور روایت ہے، حدیث ہے، کہاں یہ حدیث ہے؟ اس کی دار قطنی اور ابن ابی شیبہ کی ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے، عبادہ نے جا کر عرض کہ یا رسول اللہ میرے ابا نے 1000 طلاق دے دی۔ وہ بھی زبردست ہے، 1000 طلاق دے دی بیوی کو۔ آپ نے فرمایا 3 طلاقیں پڑ گئی، باقی کتنی بچیں؟ کیلکولیٹر لائیے جلدی سے، 997، 997، اس میں الفاظ عربی کے 997 یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ یہ طلاقیں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گئی، یہ آپ نے فرمایا۔ تو دیکھیے 1000 میں سے 3 کو آپ واقع کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 1 پڑ گئی۔ تو اس لیے 3 طلاقوں کا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی روایتیں آ رہی ہیں، کیونکہ فقہاء صحابہ میں ہیں تو صحابہ ان سے بھی مسئلے پوچھا کرتے تھے، تو ان سے آتا ہے کہ صاحب ان سے کسی نے یہ کہا کہ میرے چچا نے جو ہے وہ 99 طلاق دی، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا 3 طلاقیں پڑ گئی اور باقی طلاقیں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا یہی، ابن عباس نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ 3 پڑھ کر کے تیری عورت تو جدا ہو گئی اور باقی جو ہیں 96 جو بچیں وہ تو اپنی اور عورتوں پہ تقسیم کرتا پھر۔ ابن عباس کو غصہ آ گیا۔ ایک اور واقعہ ابن عباس کا حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس سے کسی نے آ کر کہا
کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو. حضرت ابن عباس نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا یہ دونوں میں کہیں رجوع کرائیں گے. اس کے بعد ابن عباس بولے کہ لوگ پہلے تو حماقت کر کے طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں یا ابن عباس یا ابن عباس. جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور تم نے شیطان کی پیروی کر دی تو اللہ میاں کہاں سے اللہ میاں نے نہیں نکالا تمہارے لیے خلاصی اور چھٹکارے کا راستہ، ابن عباس کہاں سے نکالے گا؟ یہ حدیث ہے. اتنی تمام حدیثوں کے بعد اب کیا گنجائش رہ جاتی؟ ہاں یہ بتا دوں میں کہ بات چلی کہاں سے. 3 طلاقیں جو ہیں وہ وہ یہ جو ہے جو بعض لوگ دے دیتے ہیں فتویٰ. پہلے تو دماغ میں اس بات کو بٹھا لیجئے صراحتاً، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، 4 ہو گئے نا بھئی، چاروں فقہا ہیں مجتہدین، ان سب کا اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اور حیض میں دی جانے والی طلاق جو گناہ ہے اور حرام بھی ہے، طلاق بدی بھی ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہے. چاروں کا اتفاق ہے. صحابہ کا میں بتا چکا ہوں، صحابہ بھی اس پر متفق ہیں. تابعین میں طاؤس جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک پڑتی ہیں. ابن عباس کے شاگرد ہیں. جو راوی ہیں اس روایت کے جس کو میں نے پچھلے ہفتے نقل کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ کانت طلاق الثلاث على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عہد ابی بکر وفی سنتین من خلافت عمر واحد. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم انات فلو امضيناه عليهم فامضوا عليه. کہ صاحب کہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما کہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے خلافت کے زمانے میں، عمر بن الخطاب کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک ہی طلاق ہوتی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے اب تو جلدی سب گڑبڑ کر دی، لہذا ہم 3 کو 3 ہی کیوں نہ نافذ کریں. چنانچہ انہوں نے نافذ کر دی. اس روایت کے راوی طاؤس ہیں اور یہی مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، بخاری کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے. ابن عباس ہی کا کی روایت جو ہے وہ اس کے ایک دوسرے راوی ہیں اور وہ ہیں ابو الصحبہ، سواد سے اور چھوٹی ہے سے، ابو الصحبہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے خلافت میں کے زمانے میں اور عمر الخطاب کے خلافت کے دو ابتدائی سالوں میں 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی تھی؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں. ابو صحابہ اس کو لے رہے ہیں تو معلومات حدیث تو ایک ہے. طاؤس نے اس کو ان لفظوں سے لیا ہے، پورا واقعہ سنا دیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا، ابن عباس کا قول، اور انہوں نے صرف یہ لیا کہ میں نے پوچھا. اسی روایت کو لے کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہوئی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہیں. سمجھا؟ یہ بات میں بتا رہا ہوں. تو وہ یوں کہیے کہ متاخرین میں یا درمیان کے زمانے میں جو علماء، اور اس میں کوئی شک نہیں ابن تیمیہ ہو ہمارے یہاں دیوبند میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ کی بلندی کا حال یہ ہے کہ میں اگر ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کروں تو میری ٹوپی پیچھے کو گر جائے. لیکن یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر جہاں تک 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے اس میں ابن تیمیہ نے جو غلطی کی ہے اس میں وہ اس جگہ پر نہیں ہے. جو بھی ان کے الفاظ تھے وہ میں اس کو نہیں نقل کرتا. تو یہ ابن تیمیہ منفرد ہوئے ہیں. تابعین میں طاؤس ہیں. ایک اور صاحب ہے وہ ہے محمد ابن اسحاق
مغازی اور سیرت کے بڑے علماء میں سمجھے جاتے ہیں، یعنی سیرت کے بڑے مستند ہیں، محمد ابن اسحاق. تو بہرحال ان لوگوں کے بقیہ، اب آپ پہلے تو یوں دیکھیے کہ تمام صحابہ، خلفائے راشدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات، ان کے بعد پھر اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ رائے دینا کتنا کمزور ہوگا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اور رکانے والی حدیث کو بھی لوگ لیتے ہیں. رکانے والی حدیث کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں قسم لے کر کہ کیا تم نے تاکید کی نیت کی تھی؟ معلوم ہوا کہ بات ہی بدل گئی ہے. اس لیے اس میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہنی چاہیے. 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں، وہ تینوں ہوتی ہیں. تو اچھا صاحب، اب فرماتے ہیں اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی مطلب اس کا؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ بات بھی میں بتاتا چلوں، اگرچہ اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، لیکن بہرحال فقہاء نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ عدت کا شمار. پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ بھئی میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ حالات چونکہ مختلف ہیں عورت کے. ایک عورت وہ ہے جس کو پیریڈ آتے ہیں، اس کے لیے تو 3 قروء وہی عدت ہوگی. ایک عورت وہ ہے جو پریگننٹ ہے، اس کا آگے آ رہا ہے اسی صورت کے اندر. ایک عورت وہ ہے جس کو پیریڈ آتے ہی نہیں، یہ آیا کرتے تھے رک گئے، اس کو آیسہ کہتے ہیں. تب اس کے لیے یہ ہے کہ 3 مہینے اس کو انتظار کرنا ہوگا. اچھا صاحب، اب 3 مہینے کون سے کیلنڈر سے چلیں گے میاں؟ کہیں تو ضرورت پڑے محرم، صفر، ربیع الاول کی. ہر جگہ جنوری، فروری، مارچ یاد رکھتے ہیں، یہاں یاد کرنا پڑے گا. تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ قمری مہینہ جو ہے وہ حساب اس میں چلے گا اور دوسرا کوئی حساب نہیں. تو یہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ کون جانے گا کہ اس کی عدت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ عورت ہی بتا سکتی کہ میری عدت پوری ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے رب سے. کیا مطلب؟ گڑبڑ مت کر جانا کہ تو عدت پوری نہیں ہوئی اور جناب کسی سے شادی کرنی ہے لہذا جلدی سے کہہ دو ہاں عدت پوری ہو گئی. یہ نہ ہونے پائے. لا تخرجوهن من بیوتهن. ایک میں نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا جو سورہ بقرہ کے اندر یا اور جگہ جہاں یہ کہ عدت کا ذکر تو آیا، سوال یہ کہ عدت کے زمانے میں خرچہ کون دے گا اس کا؟ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یہ عورت جو ہے اس وقت جو زمانہ اس کا گزر رہا ہے، ظاہر ہے کہ مرد سے اس لحاظ سے تو بے تعلق نہیں ہوئی کہ صاحب یہ خرچ بھی اس کا کوئی دوسرا اٹھائے گا. کون اٹھائے گا؟ جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر جائے اور یہ اس قابل نہ قرار دی جائے کہ کسی دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، اس وقت تک تو اس کے معاملات کا ذمہ دار شوہر ہی قرار دیا جانا چاہیے. اس لیے کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہونے کے معنی کیا ہیں کہ صاحب ان کے کھانے کا خرچہ دو، ان کے رہنے کا بھی جگہ دو. اس لیے فرمایا لا تخرجوهن من بیوتهن، ان کو نہ نکالو تم ان کے گھروں سے. ان کے گھروں سے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کہ عدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ان کا گھر ہے. جیسے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کا گھر تھا کہ نہیں تھا. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ صاحب آپ یہاں جس طرح سے پراپرٹی یہاں خریدتے ہیں تو شوہر اور بیوی دونوں کا نام لکھنا پڑتا ہے، ورنہ تو وہ تو گورنمنٹ لے جائے گی. یہ نہ بھی قانون ہو. سوال یہ کہ اگر انڈیا اور پاکستان میں مردی کے نام ہوتی پراپرٹی مثلا، تبھی تو عورت کیا کہتی تھی؟ بھائی کہاں جا رہی؟ اجی اپنے گھر جا رہی. کہتی کہ نہیں کہتی؟ تو معلوم ہوا کہ وہ شوہر کا جو گھر ہے وہ، اور جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں ہے وہ اس کا گھر ہے. اس لیے عدت پوری ہونے تک بھی وہ اس کا گھر ہے. یہ بتایا لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، اور نہ وہ خود ہی نکل کے جائیں. کہاں جا رہی ہیں؟ عدت پوری کریں یہاں. ولا یخرجن، نہ وہ خود نکل کے جائیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کی بات کر جائیں. تو بے حیائی بعد نے اس کے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ بھائی اگر اس نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا سسرال والوں سے
تو ہر وقت جھگڑا کیونکہ طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جھگڑے کھڑے ہو جائیں، اور ہر وقت جھگڑا تو بھائی کس طرح سے؟ بعض نے مفسرین نے یہ معنی بھی نہیں ہے، بہت تابعین میں سے، کوئی آج کی نئی بات نہیں، تابعین میں سے یہ معنی بھی نہیں ہے، لیکن میں کہتا بعض نے یہ کہا بھائی فاحشہ کو فاحشہ کے عام معنی میں رکھو نا، اس میں یہ بات بھی داخل ہے، کوئی بھی بے حیائی کا تکلیف دینے والا کام کہ ایک باعزت گھرانے کے واسطے وہ چیز قابل قبول نہ ہو، ایسا کام اگر وہ کر رہی ہے تو پھر اگر نکال لے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ اس کو نہ کوئی نکال سکتا ہے، نہ اس کو خود نکل کے جانا چاہیے۔ ایک بات یہاں بیچ میں روک کے میں بتا دوں کہ یہ جو طلاق کی عدت ہے اور موت کی عدت ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ طلاق کی عدت جو ہے وہ تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہے کہ یہ کہیں ابھی یہ مطلب کیا ہے کہ پریگننٹ نہیں ہے، یا ایک طلاق دی ہے تو وہ پھر عدت اس واسطے رجوع کر لے، تو انتظار کے لیے ہے 12۔ لیکن جہاں تک موت کی عدت کا مسئلہ ہے وہ سوگ کے لیے واسطے ہے، غم کے لیے ہے، اس لیے دونوں کے احکام میں بھی فرق ہے۔ کیا عدت طلاق میں کوئی عورت پر پابندی نہیں ہے کہ صاحب ایسے کپڑے پہنو اور ایسی چوڑیاں پہنو اور نہ پہنو اور بندے پہنو کہ نہ پہنو اور مہندی لگاؤ کہ نہ لگاؤ، کوئی پابندی نہیں، جا بھی سکتی ہو، کہیں جانا ہے جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تو انتظار مقصود ہے۔ لیکن عدت موت جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت جو ہے وہ چونکہ سوگ کے واسطے 4 مہینہ 10 دن، وہ سوگ کے واسطے، تو جناب زیب و زینت کے ساتھ سوگ کا کیا تعلق؟ یا اسی طرح سے خوب چل رہے پھر رہے ہنس رہے بول رہے کھا رہے پی رہے جا رہے آ رہے خوشیاں اور غم، کیا ضرورت؟ جب سوگ ہے تو سوگ کی طرح ہو، اس کو گھر میں رہنا ہے۔ فقہاء نے صرف اجازت دی اس صورت میں جبکہ اس کی ضروریات زندگی کوئی پورا کرنے والا نہ ہو، خود ہی وہ نکلنے پر مجبور ہو تو دن کے اجالے میں جا کر اپنی ضرورت پوری کر کے آ جائے، اور یہ نہیں کہ خوب چلتی پھرتی بھی نہیں، ایسا نہ کرے، تو بلکہ یہ کہ بھئی اگر ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی کھانا بھی دینے والا نہیں ہے اس کو، کوئی دودھ بھی لا کے دینے والا نہیں ہے، کوئی پانی بھی لا کے دینے والا نہیں، جاؤ جا کے لے آؤ، اتنی اجازت فقہاء نے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دی۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا صاحب، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں۔ کیا مطلب حدود کے؟ کہ یہ باؤنڈریز ہیں، اس کے خلاف نہ ہونے پائے۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے اللہ کے حدود کو توڑا یعنی ان سے تجاوز کیا، اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، ہمارا کیا بگاڑے گا؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، نہیں جانتے کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی چیز ظاہر فرما دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ صاحب احکام مزید وضاحت والے آ جائیں، یہ اور یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی معنی ہے کہ بھئی آج تمہیں ان احکام پر عمل کرنے میں تنگی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہی میں بہتری ہو اور کل کو تم جس چیز پر تم پچھتاتے وہ پچھتانا نہ رہے۔ ہو گیا؟ اوہو، آپ نے فرمایا، چلیے صاحب 633 آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. तो मसला चल रहा है तलाक का। तो जो तफसील मैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों में बतला चुका हूँ वो अगर ज़हन में है तो अब यूँ समझना चाहिए कि तलाक के सिलसिले में फुक़हा ये कहते हैं, क्योंकि इस आयत जो है पहली आयत लिइद्दतिहिन्ना फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इसी में सबने गौर किया है इस लफ्ज़ के अंदर। तो तलाक की 2 किस्में निकलती हैं। एक कहलाती है तलाक बिदई और दूसरी तलाक जो है वो उसको कहते हैं तलाक हसन। बाद ने इसको तलाक सुन्ना भी कह दिया।
لیکن وہ طلاق سنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے تو اس کے مطابق ہی ہے، بلکہ سنہ کا مطلب یہ ہے کہ بمطابق شریعت۔ اچھا صاحب، طلاق بدعی کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ حالت حیض میں طلاق دی جائے، جس سے منع کیا گیا۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کیوں منع کیا ہے، وہ ذہن میں ہوگی تفصیل۔ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے نقصان کیا ہوتا ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں بھول گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر حالت حیض میں طلاق دی گئی تو اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حالت خود ایسی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ذرا دوری ان میں ہوتی ہے، کیونکہ مرد کو تو احساس ہے کہ بھائی میں اس حالت میں اس سے مل نہیں سکتا۔ عورت کی طبیعت جو ہے وہ سائنٹیفکلی اس وقت نارمل نہیں ہوتی، دونوں میں کسی بھی بات پہ گڑبڑ ہو سکتی، مرد کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ وقت ٹھیک نہیں۔ کوئی اگر آپس میں اختلاف ہے وقت گزار جاؤ۔ طہر کی حالت میں جس وقت عورت کی طبیعت بھی نارمل ہے اور امکان اس کا ہے کہ بھئی دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں، ملیں اور آپس کی جو محبت ہے وہ قائم ہو اور دوری کا کوئی سبب نہ ہو یہاں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ نارمل حالات میں طلاق کی بات سوچو، جس وقت ان یوزول صورت ہے اس وقت طلاق کی بات نہ سوچو۔ نمبر دو جو اس کا نقصان ہے وہ یہ کہ اگر اس حالت میں طلاق دی گئی تو عورت کی عدت لمبی ہو جاتی ہے، یہ بات میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی۔ تو اس لیے طلاق بدعی ہے یہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، طلاق بدعی کہ عورت کو ایک ہی وقت میں، یا یوں کہیے کہ طہر میں دی طلاق، یعنی جس وقت پاکی کی حالت ہے، مگر اس میں جس طہر میں یعنی جس پاکی کے زمانے میں طلاق دے رہا اس میں اس نے اس سے پہلے ہم بستری کر لی، پھر بھی اس کو طلاق بدعی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی یہ عدت لمبی ہو رہی ہے۔ ذہن میں آ گئی بات؟ میں نے بتایا تھا اس کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ عدت کب سے شروع ہوگی اس کی؟ حنفی مسلک کی روح سے حیض سے شروع ہوگی، شوافی کے نزدیک وہ حیض گزرنے کے بعد جو طہر آئے گا وہاں سے شروع ہوگی، لمبی ہو جاتی ہے اس کی عدت۔ تو اس واسطے جو ہے، اور پھر نہیں یہ بھی ہے کہ اگر اس نے ہم بستری کی تو یوں پتہ نہیں چلے گا کہ صاحب یہ پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اس کنفیوژن میں معاملہ لمبا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیریڈ وقت بھی شروع ہو سکتے ہیں، کسی سبب سے، کسی بیماری سے، کسی طبیعت کی خرابی سے اگر وہ بڑھ گئے تھوڑا سا آگے اور سمجھے او ہو تو پریگننٹ ہو گئی، حالانکہ نہیں ہوئی ہوگی۔ ہزار قسم کی الجھنیں اس صورت میں ہیں جس طہر میں کہ اس نے ہم بستری کی ہے، تو اس لیے وہ بھی طلاق بدعی ہے۔ تیسری صورت طلاق بدعی کی یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں اگرچہ بغیر ہم بستری کے طلاق دی مگر ایک وقت میں تینوں طلاقیں دے دی، یہ بھی بدعی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں طلاق دی ایک، دوسرے طہر میں دوسری دے دی، تیسرے میں بھی تیسرے دے دی، یہ بھی بدعی ہے۔ اب یہ اچھا، اسی طرح سے اگر عورت ایسی ہے کہ جس کو ابھی پیریڈ نہیں شروع ہوئے، یا مثال کے طور پر اگر عورت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ ابھی تک اس نے وہ تعلق ہی نہیں قائم کیا، تو اس کو بے وجہ ایک سے زیادہ طلاق دینا بدعی کہلائے گا، کیونکہ تو ایک ہی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس نے تعلق نہیں قائم کیا ہے، خلوت نہیں ہوئی ہے، ایک ہی طلاق سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کہاں کو 3-4 دے رہا ہو؟ جیسے کہ کسی نے ایک نے 1000 دے دی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اسی طرح سے بے ضرورت ہے تو ایک ہی طلاق اس کے لیے کافی ہے، چھٹی ختم۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ طلاق بدعی کی ہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔
طلاق سنی یا طلاق حسن کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس طہر میں کہ جس میں ہم صحبت اور ہم بستری نہیں ہوئی ہے اس میں طلاق دے اور صرف ایک دے، اور اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لیں، نہیں کرنا تو عدت پوری ہو لینے دیں، عدت ختم ہو جائے گی خود بخود وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ کیا ضرورت ہے کہ 3 گولیاں ماری جائیں؟ ایسا بھی کیا غصہ میاں جب تک کہ رائفل میں 3 گولیاں جب پوری نہ چلا دیں جب تک غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ ایک طلاق دے دے، عدت گزر جائے، ختم۔ اور اگر نہیں، دونوں کو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، وہی پھر رجوع کر لو، تو یہ فائدہ ہوا عدت کے دوران۔ اس لیے یہ طلاق صحیح ہے، ایک طلاق دی جائے طہور کی حالت میں بغیر ہم بستری کیے گئے، اور اس کے بعد عدت گزر جانے دیں۔ یہ ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کے معنی کہ طلاق دو تم ان کی عدت